أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہو رائی کے دانے کے برابر وزن بھی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور بطور حساب لینے کے ہم کافی ہیں۔ سورہ انبیاء کی صرف ایک آیت کی تلاوت ہوئی ہے جو قرآن کریم کی مشہور آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر ذکر فرمایا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان حال ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ترازو میں تولیں گے، اور پھر ان کے اعمال کے وزن کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قیامت بالحق ہے، قیامت ایک دن ضرور قائم ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اور پھر قیامت کے دن میزان عدل کو قائم کیا جائے گا، انصاف کے ترازو کو قائم کیا جائے گا، جس میں بندوں کے تمام اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ اعمال اچھے ہو یا برے، زیادہ ہو یا کم، تمام اعمال کو تولے جائیں گے۔ اور یہ میزان یہ بھی حق ہے۔ شرح عقیدۃ الطحاوی میں لکھا ہے کہ المیزان حق، کہ میزان حق ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم فرمائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو میزان عدل قائم کیا جائے گا وہ ایک ترازو ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا، جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور جو کچھ ہے سب اس میں سما جائے گا، اور اس پر ایک فرشتہ متعین ہوگا۔ جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی، اور جو اس بندے کی نیکیاں غالب ہو جائے گی تو فرشتہ بآواز بلند کہے گا، جس سے میدان محشر کے تمام لوگ سنیں گے کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی بندے کے برائیاں زیادہ ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئی، تو فرشتہ بآواز بلند کہے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام اور گھاٹے میں ہو گیا۔ تو یہ میزان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری باب میں اپنی بخاری کو اسی آیت کے تحت میں ختم فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی آیت کو ہاں لے کر آئے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
اب سوال یہ ہے کہ میزان ایک ہے یا ایک سے زائد ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ موازین میزان کی جمع ہے۔ اس کا مطلب کئی ترازو ہوں گے کہ اگر قیامت کے دن ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے تو ایک میں نیکیاں تولی جائے گی، ایک میں برائیاں تولی جائے گی، ایک میں نعمتیں تولی جائے گی، کتنے میزان ہوں گے؟ شارحین حدیث مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا، اور وہ اتنا بڑا ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑا آسمان اور زمین اس میں سما جائے گا، اور اس پر ایک فرشتہ متعین ہوگا۔ تو اگر میزان ایک ہے تو پھر جمع لانے کی وجہ کیا ہے؟ موازین کا لفظ جمع ہے، تو جب ایک ہے تو جمع کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں شارحین اور مفسرین دیتے ہیں کہ جمع لانے کا مقصد اس کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو میزان قائم فرمائیں گے، اس ترازو کی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کا صیغہ لے کر آئے۔ اور عربی کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی باعظمت، ذی وقار اور بہت ہی اہم ہوتے ہیں تو اس کو واحد لانے کے بجائے جمع کا صیغہ لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں خود اللہ فرماتے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون ونحن نقول، ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم، حالانکہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا، وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں، ہم کہیں گے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عظمت کی وجہ سے، جو چیز باعظمت ذی اقتدار ہو تو اس چیز کو واحد کے بجائے جمع کا صیغہ لے کر آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ میزان بہت اہم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کی وجہ سے اسے جمع کا صیغہ لے کر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میزان ایک ہوگا، جمع نہیں ہوگا، کئی نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اس میزان میں کیا تولے جائیں گے؟ تو فرمایا کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، جو اچھے اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، برے اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور جو کوئی برائی ایک ذرے کے برابر بھی لے کر آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو میزان میں لے کر آئیں گے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال یہ کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال کے لیے تو کوئی جسم نہیں ہے، جسم ہونا چاہیے، کسی چیز کو تولنے کے لیے مادہ چاہیے، مادیت چاہیے۔ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جسے تولا جا سکتا ہے، وزن کیا جا سکتا ہے، تو پھر اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو وہ ایک عمل ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، تو اس کا کوئی جسامت، اس کے لیے کوئی ثقیف نہیں ہے، پھر اعمال تولے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب میں شارحین مفسرین بہت سارے جوابات دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ اگر اعمال کو تولنا چاہے تو تول سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جسم ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے ثقل ہونا، جسامت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جسے آج اس ترقی یافتہ دور میں ہر چیز کو وزن کیا جاتا ہے،
ہواؤں کو وزن کیا جا رہا ہے، بجلی اور کرنٹ کو وزن کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر جسم کے اندر گرمی، بخار، حرارت کتنی ہے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے، کتنی ڈگری گرمی ہے اور کتنی ڈگری سردی ہے، اس کو تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تولے جانے والی چیز نہیں ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں ٹمپریچر کتنا ہے یہ آج مشن بتا رہی ہے، میرے جسم کے اندر کتنی ٹمپریچر ہے، کتنی گرمی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اب مجھے شوگر کتنا ہے اور مجھے بی پی کتنا ہے اس کو تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، نمبروں میں سے نمبر لگایا جاتا ہے کہ اتنے نمبر کی بی پی ہے، اتنا نمبر کا شوگر ہے، حالانکہ یہ چیزیں تولی نہیں جاتی، ناپی نہیں جاتی۔ جب انسان دنیا کا یہ تمام چیزوں کو ناپا اور تول سکتا ہے اور اس کو وزن کیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیزیں وجود میں آ چکے ہیں جو اس کو وزن کر سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اعمال کو تولے، ان بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہی کرے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو مادیت اور جسامت عطا کریں گے۔ نماز کے لیے ایک جسم ہوگا، روزے کے لیے ایک جسم ہوگا، اور اسی طرح ذکر و اذکار اور دیگر چیزوں کے لیے ایک جسامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کو تولیں گے، نمازوں کو تولیں گے، ذکر و اذکار کو تولیں گے، قرآن کی تلاوت کو تولیں گے، دیگر اعمال کو، نیکیوں کو تولیں گے، اسی طرح برائیوں کو بھی تولیں گے، تو ان کے لیے جسامت دی جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں ایک خوبصورت انسان جوان کی شکل میں ہوگی، اور موت والی حدیث تو مشہور ہے، جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت انسان کی شکل میں ہوگا، فرشتے آئیں گے سوال جواب پوچھنے کے لیے، وہ بندہ وہاں ہوگا، اور فرشتے چاہیں گے کہ بندہ الگ ہو جائے، اس کو تنہائی میں سوال جواب کریں۔ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، تم اپنے کام پہ معمور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس کو اس وقت تک میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کراؤں۔ پھر وہ نوجوان اس مردے کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہارے روزے ہوں، میں تمہاری عبادت ہوں، اور جب تک میں تمہیں جنت میں نہ پہنچاؤں اس وقت تک میں تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ روزے، نماز، تلاوت، دیگر عبادتوں کو ایک انسان کی شکل دیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو دمبے کی شکل میں لے آئیں گے، اور دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا موت کو موت آ جائے گی۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اعراف میں ایک دمبے کو لایا جائے گا، موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جنت بھی دیکھیں گے، اہل جہنم بھی دیکھیں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ اہل جنت جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا، ان کو موت نہیں آئے گی۔ اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں، تم کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ چکی ہے۔ تو یہاں موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو ایک جسامت عطا کریں گے، چاہے وہ کسی انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور جسامت کی شکل میں ہو۔ ان نمازوں کو، ان جسامت کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دیں گے، پھر اس کو میزان میں تولیں گے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو خود تولیں گے، اور کافر کو خود تولا جائے گا۔ مومن کو لایا جائے گا، میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی مشکات کی حدیث ہے، کافر ایک موٹے موٹے ہوں گے، بھاری بھرکم ہوں گے،
لیکن میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مومن بالکل دبلا پتلا ہلکا سا ہوگا، اس کی کوئی وزن ہوگی نہیں ہوگی، لیکن میزان میں فرمایا کہ وہ بہت بھاری ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے تو ایمان کا وزن ہوگا۔ تو ایک اس میں مومن کو ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں کافر کو تولا جائے گا، تو کافر اتنے موٹے موٹے ہونے کے باوجود بھی، بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بھی ان کا پلڑا اوپر اڑ جائے گا، مومن کمزور ہونے کی وجہ سے بھی اس کا پلڑا ایک دم جھک جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو براہ راست تولیں گے، جس کے اندر نماز، روزہ، ایمان، دیگر عبادتیں، اس کا وزن کیا جائے گا۔ بہرحال یہ تینوں جوابات مفسرین کرام دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے اور ایک ایک عمل کو لایا جائے گا، اور اس میں فرمایا کہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے پاس نیکی، عبادت، ذکر ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ بخاری کی حدیث، مشکات کی حدیث اور جامع ترمذی کی حدیث، اور دیگر مفسرین نے بھی اس حدیث کو لے کر آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ایک ساتھی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے کام میں خیانت کرتے ہیں، اور میرا کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرتے، کام میں چوری کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو مارتا بھی ہوں، میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں، اور میں اپنی لکڑی سے، لاٹھی سے ان کی خبر گیری بھی کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن میرا کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ان غلاموں کے عمل کو بھی تولا جائے گا اور تمہارے اس مارنے کو بھی تولا جائے گا۔ اگر ان کا عمل غالب آ گیا اور تم نے جو مارا ہے، ان کے اوپر جو ظلم کیا، اگر وہ کم ہو جائے گا تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ کرے انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، اور انہوں نے جو کام میں خیانت کی ہے، چوری کی ہے، اگر وہ کم ہو جائے، تمہارا مارنا، تمہارا ان کے اوپر تشدد کرنا، اگر یہ غالب آ جائے، تم جہنم میں جا دے جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ تو ہم کل قیامت کے دن میزان عدل کو قائم کریں گے، اس پر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دربار میں ایمان اور اعمال لے کر آئیں گے، نیکیاں بھی ہوگی، برائیاں بھی ہوگی۔ نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، برائیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا غالب آ گیا، وزنی ہو گیا، اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا غالب ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے گناہوں کا پلڑا غالب آ جائے اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، ایکول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، ہم تم کو جنت میں بھیج دیں گے۔ 5000 نیکیاں ہیں تو 5000 برائیاں بھی ہیں، دونوں ایک دم برابر ہوں گے۔ اللہ کہیں گے کہ جاؤ میاں ایک نیکی لے کر آؤ، تمہاری نیکی کا پلڑا غالب ہو جائے گا، ہم قانون کے مطابق جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ وقت ہوگا
یہ پورا میدان محشر گھومے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، بڑے بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو قرآن نے اس کا منظر کشی کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی نیکی نہ مانگ رہے، ماں اپنی بیٹی کو، بیٹی ماں کو دیکھ کر، میاں شوہر بیوی کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگیں گے، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی اس کے لیے بہت قیمتی ہوگا، وہاں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائیں گے، دنیا میں جن رشتوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مرتے تھے وہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ایسا خطرناک دن ہوگا، تو یہ وقت ہوگا اس کے بعد آدمی ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، ایک نیکی کے لیے پورے میدان محشر گھومے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا تو پوچھنا تو بہت دور کے بعد، دور سے دیکھ کر بھاگ جائے گا، کہیں مجھے نیکی نہ مانگ رہے۔ اب وہ تھک کر واپس آئے گا، اللہ کہیں گے کہ میاں نیکی نہیں ملی تمہیں؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ آراف میں اس کو رکھ دیا جائے گا، بعد میں تمہارا حساب ہوگا، اس کو موقوف رکھا جائے گا۔ جامع ترمذی میں مشکات میں ایک اور حدیث ہے، ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، باقی سب گناہ ہی گناہ ہوگی، ایک نیکی، صرف ایک نیکی ہوگی۔ اب یہ بندہ ایک نیکی کے لیے دوڑے گا، جس کے نیکیاں گناہ دونوں برابر ہوں گے، پورا میدان محشر گھومے گا، پھرے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی رشتے ختم ہو جائیں گے، سوچ کام نہیں، تھک کر بیٹھ جائے گا، مایوس ہو جائے گا۔ ایک نیکی آج میری بیوی نے مجھے نہیں دیا، میرے بیٹے نے مجھے نہیں دیا، میری ماں نے مجھے نہیں دیا، تو ایک بندہ آئے گا، کہے گا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنے پریشان؟ کہے گا کہ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، کہے گا بھائی بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ یہ حدیث میں واقعہ آتا ہے، تو مجبور ہو کر کہے گا کہ بھائی مجھے ایک نیکی چاہیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ میری نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں، میرے پاس 5000 نیکیاں ہیں تو 5000 گناہ بھی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی۔ اس نے کہا اچھا اتنی بار، چلو میرے پاس ایک نیکی، میں کیا کروں گا، مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، ایک نیکی تم جنت میں چلے جاؤ۔ کوئی آدمی نیا آدمی ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، وہ ایک نیکی دے کر چلا جائے گا، وہ بندہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ آئے گا کہ اچھا نیکی مل گئی، کہاں کہ وہ بڑا خوش ہو جائے گا، اللہ نیکی مل گئی، اچھا تم کو کس نے دیا؟ اس نے کہے گا کہ یا اللہ کسی نے نہیں دیا، رشتہ دار سارے ختم تھے، کسی اجنبی نے دیا، اس کو لے کر آؤ، اس کو پکڑ کے لے آؤ، اور فرشتے اس کو لے کر آئیں گے، پوچھیں گے کہ بھائی آج تو نیکی اتنی قیمتی ہے، تم نے ایک اجنبی کو نیکی دے دی۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، میں ایک نیکی میں کیا کروں گا، اب میری ایک نیکی سے اس بندے کا کام آ جائے، اسے میں نے اس بندے کو میں نے نیکی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو ایک بندہ ہو کر کسی دوسرے بندے پر تو اتنا رحم کر سکتا ہے، میں تو تمام کا رب ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی جنت میں آ، اس کو بھی جنت میں لے کر جا۔ یہ معاملہ ہوگا حدیث کے اندر واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہ نیکیاں فلا تظلم نفس شیئا، وہاں کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور شیخ الحدیث نے فضائل ذکر میں حدیث میں کہا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ لایا جائے گا قیامت کے دن، یہ بھی مشکات کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث، کئی حدیث کی کتابوں میں شیخ الحدیث فضائل الاعمال میں لے کر آیا، جس کے پاس 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اور اتنا بڑا دفتر کہ انتہائی نظر تک ہوگا، ہر طرف نیک گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، نیک سب، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، ہمارے پاس آج ایک نیکی ہے، اس کو تلوا کے لے آ۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا رب، آپ تو میرا مذاق تو نہیں کر رہے، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں ایک نیکی کیا کام آئے گی، میں کیا کروں گا اس نیکی کو؟ کہا کہ جاؤ تلوا کے لاؤ، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر وہ جائے گا تو ایک پرڑے میں 99 دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے، اور ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا، دوسرے پرڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو وہ پرڑا وزن سے جھک جائے گا اور گناہوں کا دفتر اڑ جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے وزن نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں ہے، آسمان اور زمین کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن نیکیوں کو تولیں گے، اور وہاں حساب ہوگا، پائی پائی کا ہوگا، حساب ہوگا۔ اب چونکہ وہ دن ہی بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اس دن بھی اگر انصاف نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ دیکھیے، اللہ کے دن، کل قیامت کے دن وہاں اللہ کا دو نظام چلے گا، ایک نظام عدل، نظام عدل چلے گا، ایک ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی آئے گی، نیکی لے کر آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کہتی چھوٹی سی چونٹی کو جو نظر بھی نہیں آتی، اتنی نیکی بھی ہے تو اسے بھی میزان میں لائیں گے، اتنی برائی ہے تو اسے بھی میزان کے پرڑے میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ نظام عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے تمام کا بدلہ لیں گے، یہاں تک کہ جانوروں کا بدلہ لیا جائے گا۔ بے سینگ والی بکری، سینگ والی بکری نے اسے مارا ہو تو اس کو بھی انصاف دلایا جائے، یہ نظام عدل ہے۔ دوسرا ایک نظام اللہ کا وہاں ہوگا، نظام فضل، فضل کا معاملہ۔ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے جنت میں بھیجیں گے، اللہ جسے چاہے، اللہ کو اختیار ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اللہ بھیج دیں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کہاں ہیں جو متوکلین ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ ایک جماعت اٹھے گی جو 70,000 کی تعداد میں ہوگی، وہ جنت میں چلے جائیں گے بغیر حساب و کتاب۔ پھر اعلان ہوگا، ایک جماعت اٹھے گی جو 70,000 کی تعداد میں ہوگی، وہ جنت میں چلے جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، وہ فلاں کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، جو راتوں کو مسجدوں میں جایا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں، ان کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تمام اعلانات ہوں گے، یہ نظام فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیجیں گے، وہاں نظام عدل نہیں چلے گا۔ نظام عدل پر اگر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے، نظام عدل کو ذکر کیا گیا ہے۔ نظام فضل، ذالک الفضل یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا۔ وہ نظام فضل ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم میزان کو قائم کریں گے انصاف کا قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کے وزن بھی اگر لے کر آئے، اتینا بہا، ہم اس کو میزان پر لائیں گے۔ وکفیٰ بنا حاسبین، اور ہم بطور حساب کے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ تعالیٰ کے بہت آسان ہے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ کے بہت آسان ہے،
اتنے کروڑوں اربوں کربوں بندے ہوں گے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہوں گے، اللہ یوں منٹوں میں ان کا حساب و کتاب لیں گے، اور اللہ کے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے بہت کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت آسانی کے ساتھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن فضل کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا